اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین حاضرین، کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا، اس پر کچھ وقت کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ ہوا، فلاح اس نے پائی جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، باطن کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کر لیا، اندر کی میل اتار لی تو وہ فلاح پا گیا۔ قرآن مجید میں فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت کی بہتریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا عمل جس کا نتیجہ دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی بہتریاں حاصل ہو جائیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو قرآنی اصطلاح میں فلاح کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ یہ آرزو ضرور رکھتے ہیں کہ ہم فالح ہوں، دنیا میں بھی سرخرو زندگی بسر کریں، آخرت میں بھی رسوائیوں سے بچ جائیں، ہمیں یہاں بھی عزتوں کی مسند پہ بٹھایا جاتا رہے اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ ہمیں اپنی عنایتوں کا حظ وافر عطا کرے اور جنت کی بہاریں نصیب ہوں۔ ایسی زندگی جس زندگی کا نتیجہ دنیا میں بھی آسودگی ہے اور آخرت کے اندر بھی بہتری ہے، اسے قرآنی اصطلاح میں فلاح کہا جاتا ہے۔ اب میں اور آپ یہ آرزو تو رکھتے ہیں کہ ہم فلاح پائیں، لیکن اس کا ایک نصاب دیا کہ فلاح کون پائے گا، کس کو یہ دولت حاصل ہوگی۔ تو قرآن نے دو لفظوں میں اس کا نصاب دیا۔ قد افلح، فلاح اس نے پائی، کامیاب وہ ہوا، من تزکا، جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، اندر کی میل اتار پھینکی۔ ہم باہر تو مل مل کے دھوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آئیں اور اندر کے میل کچیل، اندر پڑی ہوئی غلاظتیں، ان کو بھی ہم صاف کریں تاکہ ہمیں حقیقی تزکیہ نصیب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں موجود تھا
تو فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص آیا، تازہ آثار وضو سے اس کی صورت اور شکل چمک رہی تھی، اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ آ کے بیٹھ گیا، مجلس اختتام کو پہنچی، ہم گھروں کو لوٹ گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر مجلس رحمت سجی، ہجوم عاشقاں ہوا، تو گفتگو فرماتے ہوئے پھر اچانک کہا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نظر رکھے، جو شخص دروازے پہ اب داخل ہوگا مسجد میں وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہم نے پھر دیکھا کہ دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب ہے، تو دیکھا وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے، آثار وضو چہرے پہ حویدہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر مجلس واج جمی، ہجوم عاشقاں ہوا، گفتگو کا آغاز فرمایا، تو اچانک پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو مسجد میں داخل اب ہوگا وہ جنتی ہے۔ ہم نے پھر دیکھا تو وہی بزرگ تھے، اور اسی حالت میں کہ تازہ وضو کے آثار چہرے پہ نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا۔ خیر مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی تھوڑی سی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں گی عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا تو دروازے پر دیکھو، یہ دکھائی دیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر یہی دکھائی دیا۔ تیسرے دن فرمایا تو پھر یہی دکھائی دیا، تو کوئی خاص بات تو ہوگی۔ تو میں اس بات کی ٹو میں اس کے پیچھے چل پڑا، اور اس نے مجھے 3 دن اپنا مہمان بنا لیا۔ میری خوب خدمت تواضع کی، لیکن مجھے جستجو تھی کہ میں دیکھوں اس کا عمل کیا ہے، وہ کون سا کام کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو، یہی دکھائی دیتا رہا۔ تو خیر رات ہوئی تو اس نے چارپائی بچھا دی اور ایک چارپائی پہ خود لیٹ گیا۔ میں چادر اوڑھ کے خراٹے لینے لگا، مصنوعی طور پہ تاثر دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں طاق میں تھا کہ دیکھوں یہ کتنے نوافل پڑھتا ہے، عبادات کا کیا طریقہ ہے، لیکن وہ ساری رات سویا رہا، الا یہ کہ جب کروٹ بدلتا تھا تو اللہ کا نام لیتا تھا۔ باقی معمول کی نیند کی، صبح اٹھا تو میں نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی نماز پڑھی، باغ میں چلے گئے، کھجوریں توڑیں، وہ کام کاج کیا، دن گزر گیا، نمازوں کے وقت میں نمازیں پڑھی، شام ہو گئی، پھر لیٹے۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے یہ نہ اٹھا ہو، تو آج دیکھتے ہیں۔ تو میں پھر طاق میں رہا، تو پھر رات یوں ہی گزر گئی، صرف کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، تیسری رات بھی گزر گئی۔ جب 3 دن اور 3 راتیں برابر گزر گئی اور میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، وہی معمول کی نمازیں، وہی طرز زندگی جو میرا تھا اسی کا بھی تھا۔ تو خیر جب تیسرے دن ناشتہ کر کے میں نے اس کے اجازت چاہی اس سے، تو میں نے کہا کہ میں ایک لالچ میں آپ کے پاس 3 دن رکا تھا، ابا جی سے میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ سکوں آپ عمل کون سا کرتے ہیں، کہ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور آپ تشریف لاتے رہے۔ شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات روک دیے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، تمہاری وجہ سے میرے کوئی معمولات تبدیل نہیں ہوئے، میرے وہی معمولات تھے جو آپ نے دیکھے، اور اگر تم اور بھی دن رکتے تو میرے یہی معمولات رہتے، لیکن تم بھی ایک شوق میں جستجو میں 3 دن میرے ساتھ گزارے ہیں، تو تمہیں بظاہر تو کوئی چیز نہیں ملی، چلو میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ہمہ تنگوش ہو گیا، تو وہ بزرگ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ عبداللہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔ ہم اپنے اندر کو جب تک صاف نہیں کر لیتے اتنی دیر تک
ہم جو مرضی کرتے رہیں کچھ نصیب نہیں ہو پاتا، تو اندر جھاڑو لے کر کے اترے اور من کے میل کو چیل اتاریں۔ میاں صاحب نے اس کو اپنے لہجے میں بڑی خوبصورتی سے نبھایا۔ باروں جھاڑو دے نہ کڑیے اتے ہونج اندر دا کوڑا، باروں جھاڑو دے نہ کڑیے اتے ہونج اندر دا کوڑا، دل بر تینوں ویخدا نہیں پن سٹ کچ دا چوڑا۔ یہ ظاہری شنگار، یہ زندگی کے یہ ہمارے ناز نخرے کسی کام کے نہیں ہیں اگر ہمارا من صاف نہیں ہوا، ہمارا باطن ستھرا نہیں ہوا۔ تو میرے رب نے کہا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر لے کر کے جھاڑو اترو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے من کی ستھرائی اور پاکیزگی کا ساماں کیا۔ اس مضمون کو اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو سورہ المومنون کی ابتدائی 10-11 آیات کی تلاوت ضرور کیجئے گا۔ قد افلح المؤمنون 18ویں پارے کا آغاز ہے، سورہ مومنون ہے، پورا نصاب ہے۔ میں اور آپ اگر چاہیں کہ ایک ایسی زندگی گزاریں جو ہمارے رب کو مطلوب ہے اور جس زندگی کے نتیجے میں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، تو ہمارے رب نے فلاح کا مکمل نصاب وہاں سورہ المومنون کے ابتدائیے میں ارشاد کیا ہے، اور وہ تزکیے کا ایک پورا نصاب ہے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کعبے گیا گل نہیں مک دیجے دلوں نہ مکائیے۔ تو یہ اندر کی صفائی، میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور اگر دل ٹھیک نہیں ہو سکا تو پھر نمازیں سوائے ٹکروں کے اور کچھ بھی نہیں ہیں، طواف قسمت کے چکر رہ جاتے ہیں، زکوٰۃ ایک ٹیکس کی صورت دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر دل سنور گیا، اندر ستھرا ہو گیا تو پھر اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اشہد مان لیا جاتا ہے۔ تو اصل اندر کی ستھرائی ہے۔ رومی علیہ رحمہ بولے کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے۔ 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس کی اصلاح ہو، یہ ستھرا ہو جائے، اس میں پاکیزگی آ جائے، اس میں عفت آ جائے، اس میں ستھرائی آ جائے۔ تقوی کا مرکز بھی دل قرار دیا گیا۔ حضور نے جب تقوی کا ارشاد کیا تو ساتھ حضور نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کہا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، یہ مرکز ہے۔ یہاں اگر ستھرائی آ گئی، یہاں پاکیزگی آ گئی، یہاں عفت آ گئی تو پورا بدن صاف ہے، اور اگر یہاں ہی عفت نہ آئی تو پوری کائنات، ہمارے صوفیہ نے دل کو کائنات صغیر کہا ہے، چھوٹی کائنات۔ کائنات کو مختصر کریں، اس کا خلاصہ دل بنتا ہے، دل کو پھیلائیں تو کائنات بنتی ہے۔ وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں، سب کچھ اس دل میں ہے۔ اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب دل کیسے سنورے گا؟ دل بگڑ گیا، اس پہ میل کچیل جم گئے گناہوں سے۔ فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور دل کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے
کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر خیر اور شر کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ پیغمبروں نے آ کے راستے واضح کیے، مصلحین نے آ کر کے راہیں اجال دی، لیکن اللہ نے ہماری فطرت کے اندر رکھا ہے کہ اچھائی کیا اور برائی کیا ہے۔ کسی کو نہ بھی بتایا جو اسے پھر بھی پتہ ہے کہ کسی کو تھپڑ مارنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت، انسانی طبع کے اندر رکھا گیا۔ حضور تشریف فرماتے، ایک صحابی جن کا نام تھا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ کے بیٹھ گئے تو فرمایا وابصہ دور بیٹھے ہو، ذرا نیڑے آ جاؤ۔ تو وہ اٹھ کے قریب آ گئے، تو فرمایا اور قریب آ جاؤ، تو حضرت وابصہ اور قریب آ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا وابصہ ذرا اور قریب آ جاؤ، تو حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو سوال پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ خود بتا دے پھر تو کمال ہو۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو۔ اقبال نے کہا تھا اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بینندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی۔ تو کہا کہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہا جی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے، یہ سوال لے کر آئے ہو؟ یہی سوال ہے؟ جی حضور یہی سوال ہے۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟ عرض کی تھی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ تو حضور نے ان 3 انگلیوں کا حدیث پاک میں جوڑا، فضرب علی صدرہ فقال استفت قلبک۔ حضور نے 3 انگلیاں جوڑ کے اس کے دل والی جگہ پہ ماری اور کہا کہ یہ اندر مفتی بیٹھا ہے، یہی اسی پوچھ لے، یہی بتا دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ جب دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے لگتے ہیں تو اندر سے گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں غلط کر رہے ہو۔ میز کے اوپر سے رشوت پکڑو یا نیچے سے، اندر گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، ضمیر بول بول کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ اندر سے فتویٰ مل رہا ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، دل بتائے گا تجھے۔ یہ کائنات ہے بہت بڑی، تو اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا پورا بدن صحیح ہو گیا۔ تو جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اور جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، توبہ کرتا تو مٹ جاتا ہے، دل پھر شفاف، یہ رب نے نظام رکھا ہے۔ لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ کرتا ہی نہیں ہے، تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر بدی کی اور نیکی کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ پھر بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا گناہ کیا ہے یا نیکی کی ہے۔ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے، پہاڑ اس کے اوپر بالکل آ گیا، اور وہ بس عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ اور منافق کی مثال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ناک پہ یا بدن کے کسی حصے پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے سے اشارے سے اڑا دیا، بس اتنا فرق پڑتا ہے اس کو پھر اس کا احساس، اس کا بوجھ ضمیر پر، اس کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ پورا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ دیکھو آپ کا لباس بالکل سفید ہو تو ایک داغ بھی لگ جائے تو چبھے گا، تکلیف ہوگی، لیکن جب جگہ جگہ داغ لگ جائے تو کوئی نیا داغ لگنے سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو انسان کے ضمیر کی چادر جب سفید ہو تو ایک داغ بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب پوری چادر داغ ہو جائے، میاں صاحب فرماتے ہیں جب بندہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، یہ داغ اس نے خود لگائے۔ تو کہا آج موقع ہے، آنسوں سے دھولے اس ضمیر کی چادر کو، چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جنیاں، پھیرنا آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ پھر تو بندہ پچھتائے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاتا، کاش کہ لوگ مجھے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ دنیا کی زندگی میں نے آخرت کے لیے گزاری ہوتی۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور دکھ میں اضافے کے اور کچھ فائدہ بخش نہیں ہے۔ تو آج میں اور آپ اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں، اس میلی چادر کو دھو لیتے ہیں۔ اب اس کے دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا
کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. لوہے کا زنگ لگے تو ریگ مار سے آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں, کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن صرف سے دھو لیتے ہیں. ہر شے کا زنگ کسی چیز سے ختم ہو جاتا ہے, کسی کا کسی چیز سے ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس طرح دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں. لکل شین سے قالا, ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا گیا. وسقالۃ القلب ذکر اللہ, اور دل کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے اور دو چیزیں بتائی, کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا, یہ دلوں کا زنگ اتارتے ہیں. فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا الموت, موت کا خیال انسان کی زندگی کی بے ثباتی کا اسے یقین دلاتا ہے اور وہ توبہ کی طرف آتا ہے. قرآن مجید دل کا زنگ اتارتا ہے, اللہ کا ذکر دل کے زنگ کو, دل کے میل کو اتارتا ہے. کثرت ذکر, بلکہ صوفیہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے, اور جب اللہ کسی کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں, دل دھلنے لگ جاتا ہے, پاکیزگی آتی ہے, عفت پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا قد افلح, کامیاب وہ ہوا من تزکا, جس نے باطن کو ستھرا کیا. وذکر اسم ربہ, اور اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھا, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم, ذکر کرنے والا غافلوں میں اس طرح ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس ہو اور اس میں کوئی شجر سایہ دار ہو. چٹیل میدان, دور دور تک خاک اڑ رہی ہے اور کڑکتی دھوپ میں کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں چلنا, اور اگر وہاں کوئی شجر سایہ دار نظر آ جائے تو کتنی آسودگی ملتی ہے. فرمایا غافل دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا شخص وہ شجر سایہ دار کی طرح ہے. لوگ اس کی چھاؤں میں آ کے بیٹھتے ہیں, اس کے پاس آ کے بیٹھنے کو قرار ملتا ہے, ٹھنڈ پڑتی ہے, تسکین ملتی ہے, دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہوتا ہے, آخرت یاد آتی ہے, قرب الہی کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا غافلوں میں ذاکر اس طرح ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے. حضور سے پوچھا گیا حضور میرے لیے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ کہا ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ, تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کے نام کی تسبیح جاری رکھیے. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی, نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سور اس راگ دی, نام جھپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام, شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. یہ اندر ہی رکھا ہوا ہے سب کو. کستوری کا ایک اپنا مزاج ہے, جو خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ ہے, کستوری لے کے جب اس کو رگڑتے ہیں جتنا زیادہ رگڑو گے اتنی خوشبو پھیلے گی. تو کہا تمہارے دل میں اللہ کا نام رکھا ہوا ہے, اب جب تم اس پہ ضرب لگاؤ گے تو پھر اللہ کا ذکر, اس کی مہک تمہاری زندگی میں پھیل جائے گی. حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا قلب مومن دماغش کافر است, اس کا دل مومن تھا دماغ کافر ہو گیا. لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ صرف حکیم نیٹشے کی کہانی نہیں ہے, ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے دل پہ اللہ کا نام لکھا ہے. کافر کو کافر کہتے اس لیے کہ وہ اس کو چھپاتا ہے. کافر کا معنی چھپانے والا. یہ کاشتکار کو بھی جو ہے وہ عربی میں کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ زمین کھود کے بیج چھپا دیتا ہے, تو اس کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے. وہ اصطلاحی کافر تو نہیں ہے, لغوی کافر ہے. تو اصطلاحاً کافر کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے. فطرتاً پیدا ہونے والا ہر بچہ, چاہے ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو چاہے مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہو, وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اگر اس کو اس کے ماں باپ خراب نہ کریں تو اس کی فطرت اسلام کے مطابق نکھر کے سامنے آئے گی. ماحول اس کو خراب کرتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. تو فطرت تو ہر شخص کی یہی ہے کہ اس کے دل پہ اللہ کا نام ہے. تو شیشی کے اندر کستوری تو رکھی ہوئی ہے, لیکن جب اس کو تھوڑا سا ملیں گے رگڑیں گے پھر یہ خوشبو دے گی. اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو.
لیکن اگر ہم نے کبھی اس پہ توجہ ہی نہ دی اور زندگی اپنی خواہش سے گزار دی تو پھر ٹھیک ہے، اللہ بے نیاز بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے۔ جب اس کی طرف کوئی بندہ چل کے ایک قدم آتا ہے، وہ کہتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو وہ ہر والا میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں، کوئی آئے تو صحیح، اور اگر کوئی نہیں آتا تو اللہ کہتا ہے مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ بے نیاز بھی بڑا ہے اور بندہ نواز بھی بڑا ہے۔ تو کوئی ایک قدم چل کے آئے تو 70 قدم آتا ہے، اور اگر کوئی نہیں آتا تو پھر اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تم پھر کہاں جاتے ہو، کس گڑھے میں گرتے ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے طلب ہماری ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، اس کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں، اپنے من کی دنیا کو سنوار دیں، اس کے ذکر کا چراغ روشن کریں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پھر فرمایا اور اللہ کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ تو نماز کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں میں ہفتے کو شروع کروں گا، میں ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کروں گا، میں 1 تاریخ سے شروع کروں گا، کتنی حماقت اور کتنی جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ شادی کے بعد شروع کروں گا، بچے جوان ہو جائیں، شادیاں کر لوں گا، ریٹائرمنٹ لے لوں گا، پھر میں جاؤں گا، حج کروں گا، واپس آؤں گا، حضرت میں ہوں گا، مسجد ہوگی، پھر تو زندگی میری ایسے ہی گزرے گی۔ یہ ٹائم ٹیبل وہ دے رہا ہے جس کے اختیار میں ایک سانس بھی نہیں ہے، ایک سانس بھی جس کے قبضہ اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہوگا، وہ ہوگا، فارغ البال ہوں گا، پھر انشاءاللہ میں مسجد میں آؤں گا۔ کتنے لوگ ہیں یہ سوچتے ہوئے چلے گئے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اپنے رب کی دہلیز پہ لے آئیں، 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ اگر 5 نمازیں نصیب نہیں ہے تو پھر اللہ کی محرومی ہے، اللہ کی طرف سے محرومی ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا نہیں، میں کہتا ہوں اللہ تمہیں بلاتا ہی نہیں ہے، توفیق ہی نصیب نہیں ہو۔ وہ ایک زمانے میں جب ریل کا زمانہ بڑا عروج پہ تھا تو جو ہی ریل آ کے رکتی تھی تو کلی دوڑتے تھے سامان لینے کے لیے۔ تو ایک بوڑھا بزرگ لاہور اسٹیشن پہ رکا تو کوئی صاحب آئے تو ان کا سامان اٹھا لیا، اور عصر کا نماز کا وقت تھوڑا سا تنگ ہو رہا تھا تو باہر نوری مسجد کے کونے پہ آ کے کہا بابو ذرا تم رکو، میں 4 رکعتیں پڑھ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سامان کے پاس کھڑا ہو گیا، بابا جی نماز ذرا خشوع و خضوع سے پڑھنے لگے تو تھوڑا سا قیام، رکوع، قومیں جلسے لمبے ہو گئے۔ تو اس نے 1-2 مرتبہ دیکھا، انتظار کیا کہ ابھی تک آ ہی نہیں رہے بابا جی، تھوڑا سا غصہ آیا۔ تو جہاں وہ جوتے اتارنے کی جگہ ہوتے ہیں وہاں جا کر کے جب دیکھا تو بابا ابھی تسبیحات فاطمہ پڑھ رہا تھا نماز کے بعد، تو اور غصہ بڑھ گیا۔ تو غصے سے کہنے لگا بابا آجا باہر، تینوں کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا پتر جڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی۔ تو یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے، تیری توفیق سے ہی ممکن ہے، اگر توفیق نہیں ہے تو کچھ بھی نصیب نہیں۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو کتنے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ باتیں کریں گے تو دانش و بینش ٹپکتی دکھائی دے گی، لیکن توفیق سجدے کی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ عقل و بینش کے بل بوتے پہ خیر نہیں ملتی، اللہ کی توفیق سے خیر ملتی ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ خیر طلب کرو، اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگو، اور ہمیں اس سے ہدایت مانگنے کی تلقین کی گئی، اور ہم وضو کر کے قبلہ رو ہو کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کے پھر بھی روز دن میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں استقامت کی راہوں پہ گامزن رکھنا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عنایتوں کا حظ وافر دے، تھوڑی سی زندگی اس کی یاد میں گزرے، جو بیت گئی سو بیت گئی، ماضی کے سارے گناہ ایک آنسو سے دھوئے جا سکتے ہیں، آنے والی زندگی اللہ کے نام لگائیں۔ اللہ اس جگہ کو آباد کرے، اور اس جگہ کی وساطت سے آپ تک جو چند باتیں پہنچانے کا موقع حاصل ہوا، اللہ اس کو روحوں میں، قلوب میں، دلوں میں اتار دے۔ دنیا آخرت کی بلائیاں اللہ ہماری زندگی میں اتار دے۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشتقہ کے ما غبارے، کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا۔
پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، دنیا دین آخرت معاش اور معاشرت کی برکت نصیب فرما دے، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ ان کو اپنی جناب میں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، چودھری عبداللطیف صاحب کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرما، جتنے لوگ آئیں اللہ سب کو خیر عطا کر دے، گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے، وصلی اللہ تعالیٰ